बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बज़्म शेर व सुख़न के हफ्तावार प्रोग्राम में मैं नाहिद विर्क और मोना शहाब हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये हफ्तावार प्रोग्राम टीवी चैनल I-95 यूएस की तरफ से पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम को लेकर 2 अदबी तंज़ीमें, अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी, जिसको मोना शहाब साहिबा चलाती हैं, और दूसरी तंज़ीम मजलिस बराक मिशिगन, जिसको मैं मिशिगन में चलाती हूँ। दोनों तंज़ीमों ने अपने बैनर तले बहुत कामयाब मुशायरे मुनक्कद कर रखे हैं और आजकल बज़्म शेर व सुख़न के नाम से I-95 यूएस की तरफ से एक प्रोग्राम हफ्तावार पेश किया जाता है। बज़्म शेर व सुख़न के हर प्रोग्राम में हम अहद हाज़िर के नामवर शुरा के साथ एक शेरी नशिस्त रखते हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा लिखने वाले नौजवान शुरा को भी अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दें। हमारे आज का प्रोग्राम शेर व सुख़न की गुज़श्ता नशिस्तों से कदरे हटकर है। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे अदबी जोड़े को मदऊ किया है, जिनका शुमार इस सेहत की कदावर और अदबी शख्सियात में होता है। आपका ताल्लुक लाहौर से है और आप दोनों ही दर्स व तदरीस के शोबा से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उर्दू शेरी उफ़क़ पर आप दोनों का नाम एक साथ जगमगाता हुआ नज़र आता है। अगर हम हमीदा शाहीन साहिबा का नाम लेते हैं, तो इनके साथ डॉक्टर ज़ियाउल हसन का नाम लाज़िम है, और अगर हम डॉक्टर साहब को मेंशन करें, तो हमीदा शाहीन साहिबा का नाम लाज़िम ठहरता है। आज की नशिस्त बज़्म शेर व सुख़न के जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मेज़बान हैं, नाहिद मैं और मोना शहाब साहिबा, जो इस प्रोग्राम को मुनक्कद करते हैं। और हमारा जो अदबी जोड़ा है आज का, इनके साथ हम एक कुछ इल्मी गुफ्तगू करेंगे और फिर उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत तकवीयत की बात है कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ मोना शाहीन साहिबा भी एक टीम की हैसियत से मौजूद हैं, और हम दोनों इस प्रोग्राम को एक टीम की हैसियत से ही पेश करते हैं। मैं अब अपने मेहमानों को तारुफ़ करवाती हूँ कि मोहतरमा हमीदा शाहीन और जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन को आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। हमीदा शाहीन साहिबा का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आप 80 की दिहाई से शेरी मंज़रनामे पर तलू हुईं। गुज़श्ता 30 बरस से शोबे तालीम से मुंसलिक हैं। आपका कलाम ज़माने तालिब-इल्मी के दौरान ही अहम उर्दू रसाइल और जराइद में शाया होने लगा था। आप अक्सर रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न और दीगर टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इल्म और अदबी प्रोग्रामों में शामिल होती रही हैं। आपकी शेरी और अदबी खिदमात के बारे में एमए और एमफिल की सतह पर तहकीकी तज्ज़ियात और मकालात तहरीर किए जा चुके हैं और मज़ीद काम जारी है, क्योंकि हमीदा शाहीन का शेरी और अदबी सफ़र भी अपनी तख्लीकी तवानाइयों के साथ जारी और सारी है। अब आते हैं इस अदबी जोड़े के दूसरे अहम रुकन जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन की तरफ। तो मैं मोना शहाब से चाहूँगी कि आप हमारे दूसरे मेहमान का तारुफ़ करवाते हुए उन्हें बज़्म शेर व सुख़न में शिरकत की दावत दें। जी। इस वक़्त मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में दोबारा चलिए आ गए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को I-95 चैनल की तरफ से बहुत-बहुत खुशामदीद। और जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि ये प्रोग्राम जो है ये वाशिंगटन डीसी से I-95 चैनल के ज़रिए पेश किया जाता है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अदब की 2 कदावर शख्सियतें हमारे साथ आज मौजूद हैं, और हमारी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत कारआमद रहेगी। डॉक्टर ज़ियाउल हसन शोबे उर्दू के उस्ताद हैं
पंजाब यूनिवर्सिटी में। एक बात मैं ये बताती चलूं कि जब किसी उस्ताद से गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का मौका मिलता है तो मैं खुद बहुत नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि ये लोग मालूमात और आगही का वो खजाना होते हैं कि जिनसे हम जितना भी इस्तिफादा करें वो कम होता है, और हमें अपनी कमाईगी का एहसास होता है इनसे बात करते हुए, क्योंकि ये तो समंदर की तरह है हमारे लिए। और बेशक, साथ ही ऐसा भी है कि हमें खुश नसीबी का भी एहसास होता है कि हम उनसे रोशनी हासिल कर रहे हैं। तो बिल्कुल, जहाँ तक डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब का ताल्लुक है, उनकी कोई मतलब तारुफ की इतनी ज़रूरत नहीं है। अहले अदब और जितने भी बाशऊर हमारे लोग हैं सब उनको जानते हैं। और ये भी कि आप सिर्फ उस्ताद नहीं हैं, बल्कि एक शायर भी हैं, मुहक्किक भी है, और बहुत सारे ऐसे शोबों में आपने अपनी जिम्मेदारियां जो है वो बखूबी निभाई हैं। तो आपका ताल्लुक माशाल्लाह बहुत से शुबजात से है। आपकी 22 किताबें और बेशुमार मकालात जो हैं वो मंजर आम पे आ चुके हैं, रिसाइल में और जर्नल्स में छप चुके हैं। और जाहिर है कि तालिब इल्म ही नहीं बल्कि एक आम कारी भी और अदब के दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की कोशिश और किसी की जो मेहनत है उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाए। तो मशहूर रिसाइल के आप मुदीर भी रह चुके हैं, जिनमें अदब लतीफ़, सुखन, इम्कानात और बारियाफ्त जैसे रिसाइल शामिल हैं, जो खुद ब खुद बहुत ही मशहूर रिसाइल हैं। आजकल आपका जो सिलसिला काम का जारी है वो मुजल्ला तहकीक के साथ है, तो उसमें भी आप मुदीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में आपके तैयार करदा निसाब जो है वो पढ़ाए जाते हैं। इस तरह डॉक्टर साहब ना सिर्फ ये कि इल्मी तरक्की में, तालीमी तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ अदब में भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू का सिलसिला एक शेर से करूँगी जो मेरे जहन में इस वक्त खास तौर पे आ रहा है डॉक्टर साहब के लिए, कि समंदर से ये एक दिन कह रहा था नन्ना कतरा, समंदर से ये एक दिन कह रहा था नन्ना कतरा, मैं तुझ में हो के शामिल खुद समंदर हो गया हूँ। तो क्या ये बात है। कुछ ऐसी कैफियत है इस वक्त। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, बहुत बहुत आपको वेलकम। और हम मेरे ख्याल में अब बहुत सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे शुक्रिया। जी। और मैं नाहिद से कहूंगी पहले, अगर वो जो भी है आप किस तरह जी, स्टार्ट करना चाहें। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि ये कोई रवायती इंटरव्यू वगैरह तो नहीं है, बस ऐसा है कि कुछ मज़ीद बातचीत हो ताकि हमारे इल्म में भी इज़ाफ़ा हो और हमारे सुनने वाले नाज़रीन, उनके इल्म में भी कुछ न कुछ इज़ाफ़ा होता रहे। तो मैं सबसे पहले ही बहुत रूटीन का सवाल है या बात है कि एक रिवायत को बरकरार रखते हुए लेडीज़ फर्स्ट, मैं हमीदा शाहीन साहिबा से पूछना चाहूँगी कि अपने तख्लीकी सफ़र के बारे में कुछ बताएँ कि आपका ये सफ़र किन मराहल से गुज़रता हुआ यहाँ तक पहुँचा? क्योंकि इस सफ़र को जाने बगैर आपके बारे में कुछ जानना बहुत मुश्किल है। जी, आपको आवाज जी, आ रही है? हमीदा शाहीन साहिबा, आपकी आवाज़ का कुछ मसला हो रहा है। आवाज आ रही है? जी, आप बोलिए अगर। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपसे बात करके मोना सा आज। जी जी, आवाज आ रही है? जी, बोलिए।
جی آپ سے بات کرتے ہوئے مونا میرا خیال ہے کہ کچھ یہ کنیکشن کا ایشو ہو رہا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اگر لیو کر کے دوبارہ سے جوائن کریں یا کچھ ایسا کچھ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ناہید اس سلسلے کو اس طرح کرتے ہیں کہ میں سر ضیاء حسن سے کچھ سوالات کر لیتی ہوں اس دوران، جب تک کہ دوبارہ بالکل. سے کنیکٹ ہوں. حمیدہ ہاں نظر تو آ رہی ہیں. آپ بولیے اگر آپ کی آواز بہتر ہے تو. جی جی ناہید اب دیکھیے آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آج کے دور کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ کہ ہم اتنی دور ہوتے ہوئے بھی روبرو ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہیں. بالکل. اور آپ نے میرے تخلیقی سفر کے بارے میں سوال کیا ہے. جیسے ابھی آپ نے خود ہی فرمایا ہے تعارف میں کہ زمانہ طالب علمی سے ہی اشعار چھپنا بھی شروع ہو گئے تھے اور کہنے کا سلسلہ بھی بہت ابتدائی زمانے سے آغاز ہو چکا تھا. اساتذہ بہت اچھے ملے اتفاق سے، خاص طور پہ اردو سے متعلقہ استاد بہت اچھے تھے جنہوں نے مطالعہ کی طرف راغب کیا اور لائبریری کا راستہ دکھایا، کتابوں کی طرف دلچسپی کو فروغ دیا. واہ. یہ میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے میرے تخلیقی سفر میں کہ مجھے کتاب پڑھنے کا، کتاب کے ساتھ زندگی گزارنے کا، کتاب کو جینے کا ایک شوق رہا ہے اور ادبی سفر میں ہمیشہ کتاب میرے ساتھ رہی ہے. واہ یہ کیا بہت اچھی بات ہے یہ. سبحان اللہ. اور اس کا کریڈٹ میں اپنے اساتذہ کرام کو دوں گی جنہوں نے بہت شروع میں 9th کلاس میں 10th کلاس میں میرے دل میں کتاب کی محبت کو جگایا. اور زندگی کے بہت دنوں میں بھی، ایسے دنوں میں جب کوئی اور بات نہیں سوچتی تھی، جیسے بچے چھوٹے تھے، گھر کی ذمہ داریاں تھیں، ملازمت کی ذمہ داریاں تھیں، ان دنوں میں بھی کتاب کا ساتھ مجھ سے نہیں چھوٹتا تھا کہ واہ. رات کو مطالعہ کیے بنا کبھی نیند نہیں آئی. تو یہ اچھا یہ بہت جو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک شاعر اور ادیب کے اندر، یہ بچپن سے ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم پھر وقت کے ساتھ انہیں ایکسپلور کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جی اندر ہمارا انٹرسٹ کس طرف آتا ہے. بچپن سے تو یہ تھا کہ اس لیے 9th 10th سے بات شروع کی کہ بچپن میں گھر میں کوئی ایسی رہنمائی موجود نہیں تھی. میرے والد صاحب کی لائبریری تو گھر میں موجود تھی، بہت سی کتابیں تھیں، لیکن میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو مطالعہ کا شوق تو تھا، لیکن یہ نہیں شعور تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. تو بچپن میں ہر چیز جو ہاتھ آتی گئی وہ میں پڑھ لیتی تھی. گھر میں اگر کوئی بچوں کے رسائل آ رہے ہیں، وہ بھی جو بڑی بہنوں کے لیے خواتین کے رسائل آ رہے ہیں وہ بھی، اور بھائی اپنی دلچسپی کے لیے جو جاسوسی ڈائجسٹ لاتے تھے وہ بھی. تو صحیح، بالکل یہ صحیح کہا. اچھا یہ بات بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ اس بات کو ہم ڈسٹنگوش کر لیں کہ ہمیں کیا نہیں پڑھنا. جی یہ بات پھر مجھے میرے اساتذہ نے سکھائی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ آنے والی ہر چیز کو پڑھتے چلے جائیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں. تو صحیح. لائبریری کا راستہ دکھانے والی میری اردو کی ٹیچر تھیں جنہوں نے 9th کلاس میں لائبریری کے دروازے میرے لیے کھلوا دیے تھے اور لائبریرین کو بتا
دیا تھا کہ اس بچی کو جو کتاب چاہیے اس کو آپ نے ایشو کر دینی ہے، چاہے وہ ایشویبل ہے یا نہیں ہے۔ یا نہیں ہے۔ اچھا، ایک اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ کیا آپ کے کبھی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ اپنی زندگی کا باقی کا سفر ایک ایسے شاعر کے ساتھ گزاریں گی جو کہ ایک گھر میں ایک نیام میں دو تلواریں ہوں گی؟ آپ بھی شاعرہ اور ماشاءاللہ سے شریک زندگی بھی شاعر۔ یہ ایسا کوئی پلان میرا خیال ہے نہیں تھا، اور قدرت کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے خود کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ میں جب ایم اے میں پڑھتی تھی تو ان دنوں میری ضیاء صاحب کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی فیملی سے تعارف ہوا، تو میرے جو ضیاء صاحب کے والد صاحب ہیں، میرے فادر ان لا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے منتخب کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ میرا بیٹا مختلف ہے باقی بہن بھائیوں سے، تو اس کی شریک حیات کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ، دلچسپیاں مشترک ہوں۔ بالکل، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ ناہید ہوتا یہ ہے کہ شاعروں کے شعر ٹکراتے ہیں، مگر یہاں بالکل، تو حسن شاعر اتفاق شاعر کے سے شاعر ٹکرا گیا نا۔ بالکل۔ تو مختلف ریڈیو پروگرامز میں دیکھا انہوں نے بات کرتے ہوئے، اور تو اس وقت پھر انہوں نے شاید بس انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے تعلق۔ جی بالکل، نہیں، بہت ہی یہ حسین اتفاق ہم مان لیتے ہیں اس کو۔ میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے کہ ظاہر شاعری میں بھی کتاب انوالو ہے اور تعلیم میں بھی کتاب انوالو ہے، تو سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کو کیسے بیلنس کیا اور کس طرح ان دونوں چیزوں کا ملان ہوا، یعنی کہ کس طرح ساتھ لے کے آپ اس کو چلے، اور کب آپ کو یہ دلچسپی ظاہر نوجوانی میں ہوگی پڑھا جو یہ درس و تدریس سے آپ کا جو شوق ہوا، تو کچھ ہمیں بتائیں اس بارے میں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور اس گفتگو کا موقع دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرا لٹریچر کی طرف آنا اتفاقی تھا، میں کوئی شروع سے ایک جیسے عموماً ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جو فلاں شاعر جو ہے بچپن سے ہی شاعری کی طرف اس کا میلان تھا، میرا ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے شاعری کی طرف یا لٹریچر کی طرف آنے میں میرے ایک استاد ہیں محمد خالد صاحب، وہ ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، وہ اتنے اچھے استاد تھے۔ میں یعنی سائنس کا طالب علم تھا، لیکن اسی زمانے میں میرا ان کی وجہ سے لٹریچر سے تعلق استوار ہوا۔ تو وہ ہمیں اس طرح پڑھاتے تھے، کلاسیکی شاعر جیسے پڑھاتے ہیں، تو اتنی دلچسپی پیدا کر دی انہوں نے کہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں مثلا میر کے جو 6 جلدوں پر مشتمل کلیات ہے وہ پڑھ لیا، مصفی کا کلیات پڑھ لیا، سودا کا کلیات پڑھ لیا، یہ جو ہمارے کلاسیک کے بڑے شاعر تھے ان کے کلیات میں نے انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں پڑھے، تو وہ ایک تعلق استوار ہو گیا۔ پھر میں نے اسی زمانے میں یہ سوچا، اپنے اندر طے کیا کہ اچھا، آپ کی آواز مجھے کے کچھ مسائل ہو رہے ہیں۔ پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں ایک بہتر زندگی کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہ میں نے جو سوچا وہ پھر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اسی زمانے میں ہی میں نے شعر کہنے بھی شروع کیے، تو وہ چونکہ میں لٹریچر پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور اس کو گزارتا بھی ہوں شاعری کی صورت میں، ماشاءاللہ، تو وہ میری پوری زندگی ایک نقطے پہ مرتکز ہو گئی کہ میرا پروفیشن اور میرا جو پیشن تھا وہ دونوں ایک ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے مجھے یہ بھی میں سمجھتی ہوں ناہید، میں یہی کہنے والی تھی کہ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ جن کو سائنس سے دلچسپی ہو وہ لٹریچر کی طرف اور تعلیمی اس کی طرف آئے، تو یہ کچھ اوپر والے کا بھی کمال اس میں شامل ہے آپ کی سوچ کے ساتھ ساتھ۔ میری سائنس سے دلچسپی بھی ختم نہیں ہوئی، میں اب بھی
وہ کتابیں جو مجھے سمجھ آ سکتی ہیں وہ میں پڑھتا رہتا ہوں. خاص طور پہ کاسمولوجی سے مجھے کافی زیادہ دلچسپی ہے, اور وہ جو آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے یا کیا کوانٹم بات ہے, فزکس ہے, اس کے ساتھ بھی مجھے دلچسپی ہے, اور وہ کیا میں بات اسے ہے. زندگی سے بھی ملا کے دیکھتا ہوں اور شاعری سے بھی ملا کے دیکھتا ہوں. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمام علم کسی مرکز پہ جڑے ہوئے ہیں, تمام علم کسی بالکل ایک مرکز سے پھوٹ رہے ہیں, اور ہم اس کو ریسرچ کے لیے الگ الگ کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. سر یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ شاعری کو کس طرح سے اپنے اس جو آپ کا پروفیشن ہے اس سے علیحدہ لے کے چلتے ہیں, یا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ کے؟ نہیں, میں نے بتایا نا کہ مجھے پوری زندگی اب ایک لگتی ہے, یعنی شاعری, فکشن اور سائنس اور مذہبیات, تصوف, فلسفی, مجھے لگتا ہے یہ سارے ایک ہی علم ہیں, اور اپنی ان کی زبان مختلف ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے فزکس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے, فلسفی کی اپنی ٹرمینالوجی ہے, لیکن اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک سوال ہے کہ انسانی وجود کیا ہے, واہ. اور اس نالج. کائنات جی. میں اس کا کیا منصب ہے, اسے کیا کرنا ہے. ہاں, اور کائنات میں وہ کس مرکز پہ کھڑا ہوا ہے انسان. تو شاعری, جیسے میں نے دیکھا کہ شاعری انسان کی وجود دریافت کرتی ہے, فکشن انسان کا وجود دریافت کرتا ہے. تو یہ انسان کے وجود کے جن گوشوں کو دریافت کرتے ہیں وہ صرف یہی علم دریافت کرتے ہیں. یعنی ہم انسان کے بارے میں ہمارا جتنا بھی علم ہے, یا انسان کے شعور کے بارے میں ہم جتنا کچھ بھی جانتے ہیں, وہ شاعری اور فکشن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اگر یہ دو علم نہ ہوتے تو عین ممکن ہے ہم کائنات کے بارے میں تو بہت کچھ جان لیتے, لیکن انسانی وجود کے بارے میں بے خبر رہتے. تو یہ خبر کیا اچھی انسانی بات کی. وجود کی ہمیں یہ لٹریچر سے ملتی ہے. لٹریچر ایک طرح سے جامع العلوم ہے کہ یہ تمام علوم کو جمع کرتا ہے. یعنی جیسے واہ. میں کہوں کہ اقبال کی ایک نظم ہے ذوق و شوق, اگر اقبال نے فزکس نہ پڑھی ہوتی تو اقبال وہ نظم لکھ ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ اس میں انہوں نے جو ظاہر ہے ان کا نظریہ تھا خودی کا یا وجود کا کی بیداری کا جو نظریہ تھا, وہ انہوں نے اس کو ذرے ذرے میں بیدار دیکھ لیا. تو ان کا نقطۂ نظر جو اس نظم میں ہم تک پہنچتا ہے کہ جس طرح ایک ذرہ تڑپتا ہے, جس طرح ایک ذرہ جو ہے اپنے وجود کے اندر تڑپتا ہے, اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک تڑپ اور ایک لگن ہے جو اسے کسی مرکز کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے. اور اگر بے وہ شک. سٹیٹک ہے اس کی تو طرح. وہ پھر لیونگ بینگ نہیں ہے, اس کے زندہ ہونے کی بالکل نشانی اس جامد کا ہے. تحرک ہے. صحیح جی بات ہے. اچھا یہ بھی تو بات آ جاتی ہے ناہید کہ ہمارا ناہید آپ پیشن چاہے جو ہو اور ہمارا پروفیشن بھلے اس سے کہتے ہیں نا کہ مشرق اور مغرب ہو, لیکن جو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے پیشن کو اپنے پروفیشن سے کچھ ایسے لنکس ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ان کو وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. مجھے جی اکثر لوگ بالکل کہتے ہیں کہ آپ آئی ٹی میں ہیں اور آپ شاعرہ ہیں, یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں. تو اس پہ پہلے تو جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو مجھے لگا کہ یہ تو مختلف نہیں ہے, یہ تو کنیکٹڈ ہے, ان کا لنک آپس میں بہت گہرا ہے. تو بس یہ بات آ جاتی ہے کہ فزکس جیسے آپ نے بات کی, کہاں فزکس اور کہاں شاعری, لیکن انر کنیکشن کہیں نہ کہیں موجود ہے. اچھا, اب ہم ایک اور سوال کی طرف آتی ہوں, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک کچھ پوچھیں گے, اور پھر ہم آپ سے کلام بھی آپ کا سنیں گے. ایک سوال پچھلے دنوں سے میرے ذہن میں بہت گردش کر رہا ہے, بلکہ اسے مجھے جکڑ رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں اور نوجوان نسل میں. اس فرسٹریشن کو وہ سنبھال نہیں پاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس کو اپنی فرسٹریشن کو سالو کس طرح کریں, پازیٹیوٹی کی طرف کیسے چلیں. ان کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ لیتے ہیں, خودکشی کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک نوجوان شاعر اسامہ جمشید
میں گو کہ انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتی، لیکن میری فرینڈ لسٹ میں موجود تھے فیس بک پر، اور پھر دوستوں کے اسٹیٹس سے پتہ چلا کہ انہوں نے سوسائڈ کمٹ کر لی ہے۔ میں ایک دم سے سکتے میں آئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اتنا خوبرو نوجوان، ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی۔ یہ فرسٹریشن جو ہے انسان کو کیوں منفی رجحانات کی طرف دھکیل دیتا ہے؟ وہ اس میں سے کچھ پازیٹیوٹی کیوں نہیں کشید کر پاتا؟ تو حمیدہ صاحبہ ایک مطلب میں پروفیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے، قداور نام ہے آپ کا، زندگی کا تجربہ بہت ہے، تو آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی زندگی کو ایک مثبت طریقے سے گزارنے کی بجائے وہ منفی رجحانات کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جی ناہید، اس میں جو میں نے محسوس کیا اس میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے، اس وقت دکھ ہوتا ہے جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے حادثہ یا سانحہ۔ اس سے بالکل، پہلے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں یا ان کی باطنی حالت کیا ہے۔ بالکل، یہ بہت بڑا خلا ہماری معاشرتی زندگی میں جو پیدا ہوا ہے۔ اب جیسے ابھی آپ نے اسامہ کی بات کی ہے، تو خودکشی سے چند گھنٹے پہلے میں اس بچے کو ذاتی طور پر بھی جانتی تھی، اور مجھے بعد میں اس کے دوستوں نے بھی کچھ تصویریں سینڈ کی کہ آپ کے ساتھ یہ اس کی تصویریں ہیں۔ فرا رضوی صاحبہ نے میرا ایک شعر لگایا، تو خودکشی سے چند گھنٹے پہلے بہت زندہ دلی کے ساتھ اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ کر رکھا تھا، اور جب وہ میری نظر سے گزرا تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں کہ چند گھنٹے پہلے جب اس بچے نے یہ کمنٹ کیا تھا تو اس وقت میں کیسے سوچ سکتی تھی کہ یہ ذہنی طور پر کچھ ڈسٹرب ہے، صحیح، کیونکہ بظاہر اس کے تمام معمولات بھی اسی طرح جاری تھے، وہ فیس بک اسی طرح یوز کر رہا تھا، وہ اسی طرح کمنٹ بھی کر رہا تھا۔ تو یہ ہمارے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے صرف ظاہر سے آگاہ نہ ہوں، باطن سے بھی آگاہ ہوں۔ بالکل، بالکل، ہم دور رہنے والوں کے ساتھ تو ہم جڑ گئے ہیں، جیسے میں نے صحیح، ابھی کہا کہ وہ چند گھنٹے پہلے تک کمنٹس کر رہا تھا فیس بک پر، تو دور رہنے والوں سے ہم جڑ گئے ہیں تو قریب رہنے والوں سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بالکل بڑا صحیح بات المیہ کی، ہے، یہ بہت بڑا المیہ اور ہے۔ مجھے ہوتا رہا کہ جو قریبی دوست احباب ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس شخص کی زندگی میں کیا بحران اس وقت برپا ہے، تو صحیح، اس بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، اس وقت ہم ایک دوسرے کو جذباتی طور پر سہارا دیں۔ اور اس صحیح، سلسلے میں جیسے ابھی آپ نے میرے پروفیشن کی بات کی ہے، اساتذہ کرام کا بھی بہت بڑا رول ہے، گھر والوں اور دوستوں کے علاوہ۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی، اب میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اکثریت اساتذہ کرام کی بھی کمرشل ہو چکی ہے۔ وہ بالکل، جو ایک روحانی رابطہ شاگردوں کے ساتھ اساتذہ کا ہوا کرتا تھا، جیسے ہم دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم دونوں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام نے ہماری زندگی بدل دی، بالکل، ہماری دلچسپیاں تبدیل کر دیں، ہماری زندگی کا رخ متعین کر دیا۔ تو اب اساتذہ کرام صرف اپنے لیکچر سے مطلب رکھتے ہیں، اور یا جس اکیڈمی میں شام کو انہوں نے پڑھانا ہے وہاں جانے کا انہیں خیال ہوتا ہے۔ جو 100 بچہ 150 بچہ کلاس میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تربیت اور اس کی ذہنی نشو و نما میں اس استاد کا کیا رول ہے، یہ اساتذہ کرام فراموش کر گئے۔ وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، صرف مضمون پڑھاتے بالکل، ہیں۔ اور ایک ایک ایموشنل استاد نے کیونکہ بھی بہت ہوتا ہے، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ بہت ہی ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے طالب علم کی، جی تو ان کی جو ایموشنل نیڈس ہیں ان کو بھی سمجھنا استاد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی انکنڈیشنل
लव होती करता है तो वो एक उस्ताद ही अपने शागिर्द से कर सकता है। और यकीन कीजिए कि जिंदगी में मुझे कभी भी इससे बड़ा अवार्ड कोई महसूस नहीं हुआ जब मेरा कोई शागिर्द मुझे ये कहे कि मैं आज जिस मकाम पर हूँ उसमें आपका कोई हिस्सा है, या आपकी फलां बात ने मेरी ट्रेनिंग की या तरबियत की या मेरा ज़हनी रुख तब्दील किया। इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है जिंदगी में। तो बिल्कुल वही ये बात आ चीजें जाती है कि ये जो दोस्त इनर अगर कनेक्शन होता है उसको महसूस करके उसके मुताबिक अपने शागिर्दों के साथ उनकी ज़िंदगी के मुताबिक उन्हें लेकर चलना ये बहुत अहम होता है, जो कि वाक़ई आपकी बात दुरुस्त है कि अब वो बहुत नापैद हो चुका है। जी, बिल्कुल। आप महसूस किया होगा आपने कि बच्चे उस्ताद की वो बात भी मान जाते हैं, जो वो दोस्तों की नहीं मानते, जो वो नहीं माँ-बाप की मानते। नहीं मानते, उस्ताद की मान जाते बिल्कुल, हैं। मेरे बिल्कुल। बच्चे छोटे थे, बहस बाज़ औक़ात करते थे, मैं उन्हें कहती थी, "बेटे आपकी टीचर ने ये चीज़ आपको गलत बता दी है, दुरुस्त ये है।" वो कहते थे, "नहीं मामा, टीचर दुरुस्त है।" टीचर तो दुरुस्त है, बिल्कुल वो जो उस्ताद अदब एहतराम होता था अब वाक़ई वो उस तरह का नहीं रहा है, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन से निकालने कि का मेरा उसने उस ख़्याल है कि एक रूहानी सबक भी जो असातिज़ा देते हैं अब वो भी नहीं रहा कि आप उनसे ज़रूरी नहीं होता है कि हम में से हर इंसान अपने ऊपर एक पर्दा गिरा के रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करता है। लेकिन फिर भी हमारी बातचीत से, हमारी पर्सनैलिटी से जो हमारी कुछ उलझनें हैं, वो कहीं न कहीं झलकती हैं। और एक उस्ताद अगर वो कीन आई रखता है, तो वो डेफ़िनेटली फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना उनका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन अब मेरा ख़्याल है वो ख़त्म हो चुका है। और शायद यही बात है कि ना ही तो लोगों को हमारी ये ज़्यादा आसान लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लें। हमारी समाजी और अखलाकी इक़दार बहुत तब्दील हो गई हैं। मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे कोलीग्स इन बेइंतहा ख़्याल रखते थे कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारा काम हम कर लेते हैं, तुम इन्हें सँभाल लो। आज मैं देखती हूँ हुँ, ये चीज़ मफ़कूद हो गई है कोलीग्स में, कि एक-दूसरे के मसाइल का ख़्याल रखना। वो कहते हैं कि ये भी हुँ, उतनी ही तनख़्वाह लेता है जितनी मैं लेता हूँ, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूँगा। अपना काम करूँगा। वही बात आ जाती है ये मटीरियलिज्म, और वो इतना बढ़ गया है जिंदगी में कि एक अफरा तफरी सी पैदा हो गई है कि हर एक को बस अपनी पड़ी एक दौड़ है, उसमें सब दौड़े जा रहे हैं। इसी हवाले प्रोफ़ेशनल से मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि डॉक्टर साहब, वैसे तो हम लोग ज़ाहिर है हम तो बहुत दूर एक दुनिया की दूसरी तरफ हम रह रहे हैं, इतना ज़्यादा हमको अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि हम खुद वहाँ जाके नहीं देखते अपनी आँखों से। ये चीज़ तो हमेशा मुझे बहुत ही तवानाई देती है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं माशाल्लाह बेइंतहा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं। जो मैंने अपने इर्द-गिर्द देखे, अपने नौजवान नस्ल को, टैलेंटेड बच्चे हैं, सीखना चाहते हैं, हो सकता है उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो क्या आप बहैसियत एक पाकिस्तानी और एक उस्ताद होने की हैसियत से, जो हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? क्या वो ऐसा निज़ाम तालीम है, जो हमारे नस्ल को तरक्की याफ़्ता मुल्कों की दौड़ में बराबर से शामिल कर सके? और इसी सवाल के साथ मैं जोड़ के दूसरा सवाल भी करूँगी, अगर नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपके हाथ में पावर हो, तो आप क्या तब्दीली लाएँगे तालीमी निज़ाम में? ये मेरा क्वेश्चन है। जी। देखिए, हमारा पाकिस्तान में जो मेजर सिस्टम चलता है एग्जामिनेशन का और तालीम का, उसकी बुनियाद है चीज़ों को याद करने से। अच्छा, याद करना एक क्वालिटी है इंसान की, उसे याद यानी उसकी याद में हज़ारों साल पहले की चीज़ें भी मौजूद हैं और लम्हे मौजूद की चीज़ें भी मौजूद हैं। जेनेटिकली उस तक बहुत सारा इल्म पहुँचता है। लेकिन सिर्फ़ याददाश्त को अगर हम बुनियाद बनाएँ, तो वो जो रिसर्च करने की उसकी सलाहियत है, वो उसमें डैमेज होती है या डिस्टर्ब होती है। यही वजह है कि इस निज़ाम तालीम में जो पूरा हमारा सोशल सिस्टम है, उसके कल-पुर्ज़े तो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ज़हीन रिसर्चर नहीं बना सकते,
جو نیا علم تخلیق کریں, نیا علم پروڈیوس کریں. تو یہ خرابی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کے ہاں نیا نالج پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, نئی ریسرچ آ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کو بڑھایا جاتا ہے. یعنی آپ اور استاد بھی مطلب اس طرح سے نہیں پڑھاتے جس طرح ہمارے ہاں لگے بندے نصابات ہیں, آپ نے وہی جا کے چیزیں پڑھانی ہیں. کہ ناصر کاظمی کا جو ہے اداسی کا تصور, ناصر کاظمی کا جو ہجرت کا تصور اور وغیرہ وغیرہ, یہ لگے بندے پڑھانا چاہیے. وہ پڑھانا چاہیے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ, ٹیکسٹ کے ساتھ, چاہے وہ کوئی علم بھی ہو, لٹریچر کا علم ہو یا سائنس کا علم ہو. جب آپ اسے ٹیکسٹ بیسڈ بنائیں گے تو پھر انڈرسٹینڈنگ اس کی بڑھے گی. تو ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ کا لیول کم ہوتا ہے اور یاد کرنے کا لیول زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو رٹنے والی جو تعلیم چیز یافتہ ہوتی ہے. طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے, ہاں وہ جو تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہوتا ہے وہ مختلف جگہ مقامات پر جا کر سماجی خدمات انجام دیتا ہے, جابز کرتا ہے. ان کی ضرورت ہے, ظاہر ہے ہمیں ہر فیلڈ میں ان کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ نئے علم کی تخلیق ہے. تو وہ نئے علم کی تخلیق حتیٰ کہ یعنی پاکستان کے اگر نیا کچھ آواز کے علم مسائل ہو تخلیق رہے ہیں. کرتے ہیں تو وہ کہیں میرا خیال ہے کچھ کنیکشن ایشو جس کی وجہ سے آواز پراپرلی نہیں آ رہی. باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کے کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی نہیں ہے, ایسی نہیں ہے کہ جہاں کرنے کے لیے ضروری ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایک لیبارٹری بھی ایسی نہیں ہے. اگر پورے پاکستان میں ایک لیبارٹری بھی ایسی نہیں ہے جہاں سائنس کی ریسرچ کی جا سکے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا سائنس کی ریسرچ آئے گی اور کیا نیا علم آئے گا. تو اس صحیح کے لیے بات. ظاہر ہے اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی یہ ہے بھی کہ ہوتا وہ ہے پھر سر, یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی بدل ہو جاتے ہیں جب ان کو انف وہ نہیں ملتا, انوائرمنٹ نہیں ملتی, فیسلٹیز ایکوپمنٹ اور نہیں ملتا, ایڈوائز نہیں ملتی, گائیڈنس نہیں. جی تو یہ بڑی صورتحال بڑی تکلیف دہ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ناہید اب ہم بڑھیں کچھ اپنے شعر شاعری کی طرف. بالکل بالکل, بس ہمارا مقصد یہ آپ تھا کہ کچھ یہ باتیں تھی ہم ذہن میں جو گونجتی رہتی ہیں, اور چونکہ آج کے ہمارا مہمان جو ہیں ان کا تعلق اس شعبے سے ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات چیت کر کے بھی اچھا لگا اور ہماری اپنی نالج میں بھی قدرے اضافہ ہوا. تو اب چونکہ سب شاعر ہیں یہاں پر تو کلام نہ سنا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ہم حمیدہ شاہین صاحبہ سے پہلے کلام سننا چاہیں گے کہ اپنا کلام سے نوازیں. میں یہ سمجھ رہی تھی, بلکہ میں ناہید سے میں یہی کہہ رہی تھی حمیدہ صاحبہ کہ یہ بڑی بدقسمتی رہی کہ پاکستان جا کے کافی مشاعرے پڑھے لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ کسی مشاعرے میں شامل ہوتے. تو آج آپ کو سننے کا موقع ملے گا تو یہ بہت ہی خوشگل لمحہ ہے ہمارے لیے. بالکل بالکل, بہت شکریہ. یہ ایک نئی غزل ہے اور تقریباً اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے. جی ارشاد. گر نہیں بھی تیری ہم نواز, گر نہیں بھی تیری ہم نوا زندگی, اپنی ہی دھن بنا اور گا زندگی. کیا کہنے, گر کیا نہیں کہنے, بھی تیری ہم نوا واہ, گر نہیں بھی تیری ہم نوا زندگی, اپنی ہی دھن بنا اور گا زندگی. واہ, کوئی نامہ قضا کا بھی آئے اگر,
کوئی نامہ قضا کا بھی آئے اگر تو اسی کے معانی بنا زندگی. کیا کہنے، کوئی کیا نامہ کہنے. قضا آئے واہ واہ، بہت تو اسی کے معانی بنا زندگی. واہ. آپ ہر بار کچھ اور لکھتے رہے، آپ ہر بار کچھ اور لکھتے رہے، ہم نے ہر بار اس کو پڑھا زندگی. زندگی، سبحان کیا اللہ، کہنے، سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ بہت واہ اچھے، واہ. بہت اچھے جی. ہم نے ہر بار اس کو پڑھا زندگی. تو نے کیا کیا نہ کہہ کر پکارا ہمیں، واہ. تو نے کیا کیا نہ کہہ کر پکارا ہمیں، سب سے اچھا تخاطب لگا زندگی. زندگی، واہ واہ، کیا واہ واہ، کہنے. کیا واہ کیا نہ واہ. کہہ کر پکارا، سب سے اچھا تخاطب لگا لگا زندگی. زندگی. خوشگمانی کی حد کوئی رکھی نہیں، خوشگمانی کی حد کوئی رکھی نہیں، جو کہا تو نے ہم نے سنا زندگی. زندگی، واہ. کیا جو کہنے. کہا سنا زندگی. بے معانی ہوئے وصل بھی ہجر بھی، بے معانی ہوئے وصل بھی ہجر بھی، کوئی در کھول دے اب نیا زندگی. واہ. کوئی در کھول دے اب نیا نیا زندگی. زندگی. تیرے قبضے میں تو جانے کیا کیا تھی یہ، تیرے قبضے میں تو جانے کیا کیا تھی یہ، میرے ہاتھ آئی تو جھنجھنا زندگی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا کہنے. کیا نئی آپ نے وہ نکالی ہے اس کی طرح. بہت تیرے قبضے میں تو جانے کیا کیا تھی یہ، میرے ہاتھ آئی تو جھنجھنا زندگی. گر نہیں بھی تیری ہم نواز زندگی، اپنی ہی دھن بنا اور گا زندگی. اور گا زندگی. کیا کیا کلام. خوبصورت ماشاء میسج ہے اللہ. اس پوری غزل میں، ہر ایک شعر میں. اور کچھ پلیز عنایت فرمائیں. ابھی حمیدہ آپا آپ اور پڑھیے، ہمارے پاس وقت ہے. جی بہتر. جانے کیا موج ہے وہ جس کی روانی تو ہے، جانے کیا موج ہے وہ جس کی روانی تو ہے، تو میری پیاس رہا اب میرا پانی تو ہے. تو ہے، کیا کہنے. کیا بات. موج ہے جس کی روانی تو ہے، تو میری پیاس رہا اب میرا پانی تو ہے. میرے ناخن کسی دیوار کے اندر ٹوٹے، میرے ناخن کسی دیوار کے اندر ٹوٹے، یہ کہانی کا خلاصہ ہے کہانی تو ہے. تو ہے، کیا کہنے. میرے ناخن کسی دیوار کے اندر ٹوٹے، کیا چھوتا خیال ہے. واہ. کہانی تو ہے. وحشت چشم تجھے کیسے رہائی دے دوں، وحشت چشم تجھے کیسے رہائی دے دوں، کسی روکے ہوئے آنسو کی نشانی تو ہے. تو ہے، کیا کیا بات. بات ہے. آ کے دونوں کسی مضمون میں ڈھالے جائیں، آ کے دونوں کسی مضمون میں ڈھالے جائیں، تو نے لکھا تھا میرا مصرع ثانی تو ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو نے لکھا تھا میرا مصرع ثانی تو ہے. واہ. جانے مقرر ارشاد، مقرر ارشاد. آ کے دونوں کسی مضمون میں ڈھالے جائیں، تو نے لکھا تھا میرا مصرع ثانی تو ہے. تو ہے. جانے کیا موج وہ جس روانی تو ہے، تو میری پیاس رہا اب میرا پانی تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ اور مرصع غزل آپ نے سنائی حمیدہ. لطف آ گیا ماشاءاللہ. میں اب درخواست کروں گی ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے کہ کچھ کلام عطا کریں ہمیں، اور
हम मुंतज़िर हैं कि हम एक उस्ताद से जब शायरी सुनेंगे तो वो मज़ा ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। वैसे हमीदा जब शेर सुना रही होती हैं तो मेरा दिल करता है यही सुनाती जाए। क्या बात है। वो तो हमने अब कह दिया ना आप उनके कि दिल की आवाज भी तो समझे ना, वो भी यही कहती हैं जब आप पढ़ेंगे कि आप ही पढ़ते रहें। एक गजल मैं पेश कर देता हूँ, पुरानी गजल एक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जिनको है बात का ढब नहीं बोलते, आहा, जिनको है बात का ढब नहीं बोलते, ज़र्फ हैं जो लबालब नहीं बोलते। क्या और कहने। शुक्रिया, बोलने पर न यूं हमको मजबूर कर, हम नहीं बोलते जब नहीं बोलते। क्या और बात हम है, वाह। क्या लहजा है, सुभान अल्लाह। बोलने पर न यूं हमको मजबूर कर, हम नहीं बोलते जब नहीं बोलते। हमको मालूम है गुफ्तगू किससे है, हमको मालूम है कब नहीं बोलते। क्या कहने, क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। और बोलने के भी आखिर कुछ आदाब हैं, बोलने के भी आखिर कुछ आदाब हैं, भाई महफिल में यूं सब नहीं बोलते। बहुत कैसे खूब, बहुत उम्दा, वाह। बहुत शुक्रिया। और कैसे कैसे न थे किस्सा गो शहर में, बोलते थे कभी अब नहीं बोलते। वाह, कैसे कैसे न थे किस्सा गो शहर में, बोलते थे कभी अब नहीं बोलते। आदमी चाहिए बोलने के लिए, आदमी चाहिए बोलने के लिए, ओहदो जाहो मनसब नहीं बोलते। क्या कहने, वाह। वाह, बहुत उम्दा। आदमी चाहिए बोलने के लिए, ओहदो जाहो मनसब नहीं बोलते। तो माहो अंजुम भी करते हैं सरगोशियां, माहो अंजुम भी करते हैं सरगोशियां, सिर्फ चश्मो रुखो लब नहीं बोलते। वाह, और चुप लगी है हमारी जुबानों को क्यों, चुप लगी है हमारी जुबानों को क्यों, किस लिए आप हम अब नहीं बोलते। क्या कहने, क्या सुभान अल्लाह। कहने। तो बहुत ही सादा और पुरकार जिसको कहते बहुत हैं वो गजल माशाल्लाह आपने बहुत सुनाई। और कुछ इनायत बहुत करें, ऐसे थोड़ी कि आपको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, अभी हमारे शुक्रिया। पास वक्त है, आप कुछ और सुनाइए, अपने कलाम से एक नवाजें। एक गजल के कुछ शेर मैं और सुना देता हूँ कि यकीन समझता हूँ जिसको कहीं गुमा ही न हो, हम्म। यकीन समझता हूँ जिसको कहीं गुमा ही न हो, मेरे अदम से परे और हाँ ही न ज़मीं, मैं आसमान पे पहुंचूं तो आसमान ही ना हो। क्या मिली कहने। हुई ही न हो, बहुत शुक्रिया, मिली हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, मिली हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, वहाँ समझता हूँ जिसको कहीं यहाँ ही ना हो। यहाँ ही न हो। वाह वाह वाह, वाह, क्या कमाल वाह, का वाह, शेर है, क्या वाह। कमाल का शेर है। मिली वाह। हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, वहाँ समझता हूँ जिसको कहीं यहाँ ही ना हो। और कहीं कहीं से अयां है कहीं कहीं से निहां, कहीं कहीं से अयां है कहीं 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 से कहीं से निहां, निहा। निहां अयां ही ना हो और अयां निहां यहाँ ही ना हो। नेहा ही न हो। क्या कहने, वाह वाह, वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये कुछ साइंसी अशार लग रहे हैं मुझे डॉक्टर ऐसे ही साहब। लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये आपने गर्दिश से मुतासिर होके कहे। ये ऐसे मुझे भी यूं ही लगता है। और बहुत डॉक्टर पढ़े साहब ने हुए पहले हैं। कह दिया था ना कि सब अलूम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उसी का है, नतीजा है। जी जी डॉक्टर साहब, इरशाद प्लीज। पढ़े हुए हैं
پڑے ہوئے ہیں کہیں پر میان بود و نبود، پڑے ہوئے ہیں کہیں پر میان بود و نبود، اگر زماں کے تسلسل میں درمیاں ہی نہ ہو، کیا کہیں بات ہے، واہ، کہیں غلط ہی نہ ہو جو سمجھ رہا ہوں میں، کہیں غلط ہی نہ ہو جو سمجھ رہا ہوں میں، زماں زماں ہی نہ ہو اور مکان مکان ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے، واہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ کلام سننے کو ملا، اور یہ کہ آج یہ جو ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ جب خزانہ جو جس کو کہتے ہیں نا ڈبل ہو گیا، علم جو کہتے ہیں علم اور شاعری کا، ادب کا، تو یہ بڑی اچھی صحت مندانہ جو وہ ہے سچویشن ہم نے دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے۔ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ ناہید، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج نہیں، کی؟ میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ بہت خار ہوتا ہے کہ دو پارٹنرز جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ہر لحاظ سے کریں، پروفیشنلی بھی اور پیشن کے لحاظ سے بھی۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے جو مہمان رہے حمیدہ شاہین صاحبہ اور ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، اپنی زندگی میں بھی اور ادبی لحاظ سے بھی دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک شعر ہے تو دوسرا سوا شعر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا کہ آپ نے وقت دیا، اگرچہ یہ آپ سے وقت کم رہا، لیکن انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ کبھی بھی آپ کو دعوت دیں گے ہم، اور آپ بالکل سے مزید بالکل کلام سنیں گے۔ بالکل بالکل، ابھی تشنگی رہ گئی ہے، اگر وقت کی مجبوری نہ ہوتی تو ہم آپ کو ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ ابھی ہم آپ سے گفتگو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کریں، لیکن یہی کہ بہرحال بہت شکریہ۔ I-95 کی طرف سے واشنگٹن ڈی سی کا یہ چینل ہے جو ہمارے ادیبوں کو، ہمارے رائٹرز کو، اور ہمارے جو صحیح معنوں میں برینز ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر آپ کو زحمت دیں گے، اور بے حد شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہمیں یاد بہت رکھیں شکریہ، سر، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔